أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54. یہ آیت جو ہے ایمان کا کرائیٹیریا ہے، بیرومیٹر چیک کر سکتا ہے ہر آدمی کہ میں ایمان والا ہوں کہ نہیں. جتنا اس آیت سے میچ کرے گا اتنا ہی وہ اللہ سے کلوز ہے، اور جتنا اس سے ڈیفر کرتا ہے، الگ ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں یہ آیت بتائی ہے وہ سمجھنے کے لائق ہے. یا ایھا الذین آمنو، اس سے پہلے بات آئی تھی کس چیز کی؟ دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ دوستی اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہونی چاہیے، یہ بات آئی تھی پیچھے. اب اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد، جو پھر جائے گا. ارتد پھر جانا، رد اردو میں بولتے ہیں نا، رد کر دیا. تو رد مطلب ہوتا ہے ریجیکٹ کر دینا، اور ارتد مطلب خود پھر جانا. تو جو پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، یعنی اپنے دین کو چھوڑ دے گا. دین سے پھرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان سیدھے بولے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں اللہ کو رسول کو نہیں مانتا. اس کو کہتے ہیں کفر اکبر، بڑا کفر. اور دوسرا یہ ہے کہ بولتا تو ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا، یہ بھی کفر ہے. یہ عملی کفر ہے، یہ پریکٹیکل کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو بھی اپنے دین کو چھوڑ دے گا، اس سے پھر جائے گا، فسوف، تو بہت جلد، یاتی اللہ، اللہ تعالیٰ لائے گا، بقوم، ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، یحبہم، جن سے اللہ محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. پہلا کرائیٹیریا کیا؟ اچھا ایک بات بتا، مطلب آپ خود سوچئے کہ انسان کس کی بات مانتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی، یا جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی؟ جس سے محبت ہوتی ہے انسان انکنڈیشنلی اس کی ہر بات مانتا ہے. اور اگر کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے محبت نہیں کرتا. بیوی بچوں کی بات آدمی مانتا ہے، کیوں مانتا ہے؟ ان سے محبت ہے. دوستوں کی بات کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ ان سے محبت ہے. اگر اللہ سے بھی محبت ہوگی تو انسان اللہ کی بات مانے گا. اچھا، اب جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ ہر چیز کا ایک اظہار ہوتا ہے. ہمیں بخار ہے تو بھی ظاہر ہوتا ہے، ہم صحت مند ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. بیمار ہیں تو بھی ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آگے بتا رہا ہے
अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, ये दूसरी खूबी है। क्या? कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करते हैं। अब आपको मुझसे मोहब्बत है, मेरे बच्चों से भी मोहब्बत होगी। ऐसा नहीं कि भाई मुझे आपसे तो भी मोहब्बत है लेकिन आपके बच्चे मुझे पसंद नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? तो आदमी बोलेगा कि भाई आप अपनी मोहब्बत अपने पास रखिए, मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। तो अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, ये दूसरी क्वालिटी है। क्या? ईमान वालों के सामने बिल्कुल नर्म रहते हैं। अजिल्ला कहते हैं जलील, जलील मालूम ना? जलील से ये वर्ड निकला है अरबी में। उर्दू में जलील अलग माने में इस्तेमाल होता है, मतलब ह्यूमिलिएटेड। अरबी में जलील कहते हैं उस शख्स को जो किसी के सामने बिल्कुल हम्बल हो, झुका हुआ हो, विनम्र हो। मतलब उससे अगर कोई बात हो तो भाई चलो तुम्हारा मामला है। जैसे आप देखिए, जब बच्चों की बात आती है तो हम उनकी हर गलती को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। दोस्त से किसी से मोहब्बत हो तो उसकी गलती हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला बोलता है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो मुसलमानों के, ईमान वालों के मुकाबले में हमेशा नरम रहते हैं। अच्छा ये मुसलमान का मामला है, छोड़ो मैं ही सरेंडर कर जाता हूं, मैं ही छोड़ देता हूं। आज हालात क्या है? क्या ऐसा है? मुसलमानों के मुकाबले में शेर और दूसरों के मुकाबले में गाजर मूली। उल्टा अल्लाह ताला बोलता है अदिल्लतिन अलल मोमिनीन अइज्जतिन अलल काफिरीन, काफिरों के मुकाबले में पावरफुल और सख्त होते। और यहाँ सख्ती किस चीज की है? बदअखलाकी नहीं, क्या मारपीट शुरू कर दिया या दहशतगर्दी शुरू की, नहीं। सख्ती का मतलब यह है कि उनके कुफ्र के मुकाबले में, अपने ईमान, अपने अकीदे, अपने फेथ में उनको झुका नहीं सकते वो लोग, ये मतलब है यहाँ पे। तो कितनी चीजें हो गई? 3। चौथी चीज, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे पाने की कोशिश करता है। अगर मुझे मालूम है कि बेंगलोर में कोई चीज है जो मेरी फेवरेट है, पसंदीदा है, तो इंसान क्या करेगा? बेंगलोर के रास्ते पे जाएगा कि नहीं? उसे मालूम है कि कोई चीज अमेरिका में मेरी फेवरेट है और मैं जा सकता हूं, तो वहां भी जाता है वो। तो अल्लाह ताला कहता है कि जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है वो क्या करते हैं? युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, उसके रास्ते पर जिहाद करते हैं, उसके रास्ते में। और जिहाद का वर्ड मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल कोशिश नहीं। कौन सी कोशिश? अनथक कोशिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइव। स्ट्राइव, अपनी आखिरी ताकत झोंक देना किसी चीज के लिए, आखिरी कोशिश कर डालना। जैसे आप देखिएगा, एक एग्जांपल देता हूं मैं। माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना, पहाड़ पे चढ़ने वाले, मालूम कितना खतरनाक काम होता है वो? अक्सर जान चली जाती है, ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन जिनको उससे इश्क और मोहब्बत होती है, जो उसके दीवाने होते हैं, वो क्या करते हैं? चढ़ते हैं, गिरते हैं, चोटें खाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, उसके बावजूद भी मानते नहीं है और आखिरकार वो चढ़ करके दम लेते हैं। इसी तरह से जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है वो अल्लाह की राह में अपनी हर चीज लुटा देते हैं और अल्लाह के रास्ते में चलते हैं। मतलब अल्लाह तक पहुंचने वाला जो रास्ता है, दीन का, इस्लाम का, शरीयत का, कुरान का, उस पर अपनी आखिरी ताकत भी लगा देते हैं। और ये कोई आसान काम नहीं होता है। नतीजे में क्या होता है? जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, बहुत से लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, घर वाले कुछ बोलते हैं, बहुत से दोस्त अहबाब क्या होते हैं, छूट जाते हैं, दोस्ती खत्म हो जाती है, दुश्मनों के ताने सुनने पड़ते हैं। अल्लाह ताला बोलता है ये इतना स्ट्रांग और मजबूत लोग होते हैं। आमतौर से क्या होता है, आप देखिए, किसी से कुछ पूछिए, आप ये काम क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं
لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب ایک آدمی سے بولا گیا کہ بھائی آپ سادہ نکاح کیجیے سنت کے مطابق، بارات ورات مت لے جائیے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ بولیں گے جنازہ جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے زیادہ کس کا ڈر ہے؟ لوگوں سے ڈر ہے، وہ اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ میرے بندے ایسے بزدل کمینے اور ڈرپوک نہیں ہوتے کہ ہر انسان کی بات سن کر کے اپنا راستہ موڑ دے، نہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اکثر لوگ جہنم میں، عبد الرحمن ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اکثر لوگ جہنم میں اسی وجہ سے جائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابو طالب جہنم میں کیوں گئے معلوم؟ انہوں نے کہا کہ بھتیجے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہا کہ بھتیجے میں تمہاری بات مان لیتا، لولا الملامت والحذاری سبتن لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، کہ اگر لوگوں کے کہنے کا ڈر نہیں ہوتا کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا تو مجھے سب سے پہلے تم پاتے کہ میں تمہارا دھرم، تمہارا ریلیجن، تمہارا مذہب قبول کر لیتا۔ اور کہاں چلے گا؟ جہنم میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ، میرے جو بندے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں کس چیز سے؟ لومۃ لائم، لومۃ ملامت، برا بھلا کہنا، کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا۔ تھوڑا اس کو دیکھیں، لگ رہا ہے کہ آیتوں کا اثر بلی پر زیادہ ہو رہا ہے۔ لومۃ لائم مطلب، یہ ورڈ بہت غور کرنے کا ہے، کسی بھی تنقید کرنے والے کی تنقید سے۔ اب کیا کیا لوگ بولتے ہیں، ارے یہ کٹھ ملا ہے، یہ ملا ہے، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ 1400 سال پہلے کی، یہ آرتھوڈاکس ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، الگ الگ طرح کی باتیں۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بڑا دیندار بن گیا ہے، بڑا قرآن حدیث والا بنتا ہے، مسلمان بولتے ہیں، حالانکہ یہ کفر اور شرک کا جملہ۔ گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ بڑا دیندار بننے لگے ہیں۔ یہ ساری باتیں سننے کی جس کے اندر ہمت ہوگی، ان کے مقابلے میں ڈرے گا نہیں، رکے گا نہیں، اللہ کے راستے میں چلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا اسپیشل انعام ہے۔ اور کیا؟ یہ 5 خوبیاں جس کو مل جائیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت اگر میرے دل میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایمان والوں کے مقابلے میں نرم، ہمبل، متواضع۔ اور نمبر 3، کفر کے مقابلے میں سخت، ایمان والے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ، اس کے راستے پر چلتے چلے جانا۔ اور 5واں، ہر بیریئر کو توڑ کے پھینک دینا، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے، برا بھلا کہنے والے کی کوئی بات آپ کو روکنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے اگر یہ 5 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا اسپیشل انعام، ریوارڈ، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ اور کسے چاہتا ہے؟ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے۔ واسع کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو کہ ان کو دے دیا۔ اب یہ اسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں اس پہلے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہی کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا، اس کے پاس کم نہیں ہے۔ اور علیم، جاننے والا ہے کہ کون اس کے لائق ہے، کون اللہ سے محبت کرتا ہے، کون چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے اوپر انعام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے اور انہی لوگوں کو دیتا ہے۔ تو یہ آیت تو بالکل لٹمس ٹیسٹ
کرائیٹیریا ہے، انسان کو یہ اپنے گھر میں لگا دینا چاہیے. او believers, whoever of you revert from his religion, Allah will bring forth a people in place of them he will love and who will love him, who are humble toward the believers and powerful against the disbelievers. They strive in the cause of Allah and do not fear the blame of a critic. That is the favor of Allah. He bestows it upon whom He wills, and Allah is all encompassing and knowing. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ یہ 5 کوالٹیز انسان اپنے اندر پیدا کرے. اور دیکھیے اتفاق کیا ہے کہ آج سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور یہ آیتیں ہمارے سامنے ہیں. کوئی چیز اللہ کی دنیا میں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتی، ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے. اگر آج ہی آیتیں آئی ہیں تفسیر میں تو اس کا مطلب اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم بھی ایسا بن کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 5 خوبیاں ایمان کی ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.